اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے بیان میں، پچھلے پروگرام میں ہم نے ان اعذار کا ذکر کیا تھا جن اعذار کی بنا پر، عذروں کی بنا پر یا وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں شرعاً معذور کہا جاتا ہے۔ ایک ہمارے عرف میں معذور استعمال ہوتا ہے اپاہج کے لیے، لیکن شرعی لحاظ سے کسی کو اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے تو ہم اسے معذور کہتے ہیں، اور جب شریعت انہیں معذور قرار دے تو انہیں شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ تو جو کوئی شرعی معذور ہیں، جیسے حاملہ عورت ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں یا مریض ہے، یہ شرعی معذور ہوتے ہیں۔ یہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے، مثال کے طور پر رمضان کا، اپنے اعذار کی بنا پر، تو اب انہیں اپنے ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، اور اگر یہ قضا نہیں رکھ سکتے تو فدیے کی صورت ہوتی ہے۔ اب ان کی قضا اور فدیہ کیا ہوگا، کس طرح ادا کرنا ہوگا، یہ انشاءاللہ مسائل آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جن خواتین و حضرات نے رمضان کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوڑے تو یہ باقی دنوں میں ان کو پورا کریں گے۔ جیسے آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے دنوں میں اب گنتی پوری کریں گے، اب اس میں ترتیب لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسی ہے اب یہ روزہ رکھیں تو پہلے فرض روزہ رکھیں گے، اس کے بعد نوافل کی اجازت ہو سکتی ہے، پہلے نوافل ادا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو بیچ میں نفلی روزے رکھ لیں اپنے پہلے، اس کے بعد پوری زندگی اب اس کا وقت ہے کہ یہ ان روزوں کی قضا ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہوتی ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے کوشش کریں کہ ان روزوں کی قضا پوری کر لی جائے جو سابقہ رمضان میں عذر کی وجہ سے چھٹ گئے تھے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، پہلے نفل رکھ کے بھی بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رمضان سے پہلے ختم کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے قضا روزے رکھنا شروع کیے گیپ کے ساتھ، مثلا ایک مہینے میں ایک رکھا، دوسرے مہینے میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ اگلا رمضان آ گیا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے پچھلی قضا ادا کریں پھر رمضان کے روزے رکھیں، بلکہ اب اس قضا روزوں کی ادائیگی میں ہم رکاوٹ ہو جائے گی، رک جائیں گے اور موجودہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ بالفرض اگر رمضان اگلا والا شروع ہوا اور کسی نے اس رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ سابقہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لی، تب بھی اس کا یہ اسی رمضان کا ادا روزہ ہوگا، قضا روزہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی قضا روزے کی ادائیگی اس رمضان میں اگلے رمضان میں نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ درمیان میں جو پورا سال گزرا اسی میں رکھیں گے، ورنہ اس موجودہ رمضان کے روزے رکھیں اور ان کے بعد پھر ان پچھلے والے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بالفرض کوئی شخص روزے رکھ رہا تھا قضا روزے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر سابقہ زندگی کے کچھ قضا روزے ابھی بھی باقی ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، یعنی یوں کہہ دے کہ بھئی میرے کچھ روزے رہ گئے، مثلا 50 روزے ہیں، 60 روزے ہیں، 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو تم اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ انسان پر جو نمازیں باقی ہوں یا روزے وغیرہ باقی ہوں ان کا حساب و کتاب کر رکھے کہ اگر بالفرض وصیت کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو گھر والوں کو ایک مکمل حساب و کتاب نظر آ جائے اور وہ اپنے طور پر فدیہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ بہرحال تو ان پر اگر یہ موت کا وقت آ گیا، قضا روزے بھی باقی تھے، تو ان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وصیت کر کے جائیں کہ آپ ہمارے روزے وغیرہ ادا کر دیجئے گا۔ روزے ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے رشتہ دار ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ فقہ حنفی کی روح سے یاد رکھیں کہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے جیسے روزہ اور نماز، اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، یعنی دوسرے کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی رشتہ دار یہ چاہے، بیٹا بیٹی وغیرہ کہ ہم اپنے والدین کے روزے رکھ لیں، تو یہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ روزے تو گئے۔ اب اگر یہ میت وصیت کر کے مری ہے تو گھر والوں پر اس میت کے ترکے کے تہائی سے
وصیت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق فوراً وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسی مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا، نمبر 2 اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا، پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس مال کا تیسرا حصہ علیحدہ کر لیں۔ مثلا 3 لاکھ چھوڑ کر مرا ہے تو 1 لاکھ علیحدہ کریں، اب اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس 1 لاکھ سے وصیت پوری کی جائے گی۔ اور چوتھا پھر ورثاء کا حق ہوتا ہے کہ پھر باقی جو مال بچ گیا وہ ورثاء میں شرعی تقسیم کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اب ان پہ چونکہ وصیت کر کے جانا واجب تھا، وصیت کر دی تو گھر والوں پر اب لازم ہو جائے گا کہ جب یہ ترکہ کا حساب کریں گے تو اس کا تیسرا حصہ باہر نکال لیں اور اس سے فدیہ ادا کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 1 روزے کا فدیہ کہلاتی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، وہ روزہ ادا نہیں کر سکا اور وصیت کر کے گیا تھا تو پہلے اس کا تہائی مال علیحدہ کریں گے۔ اب روزوں کا حساب کر لیں، مثلا 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر ہم کسی فقیر کو دے دیں یا ہم اس مقدار کو نہ دیں، اس کی رقم دے دیں تب بھی جائز، یا پھر رقم بھی نہیں دیتے بلکہ ہم نے کسی کو بلا کر 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو یہ بھی کھانا کھلانا کفارہ بن جائے گا، کیونکہ 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ گویا کہ صدقہ فطر کی مقدار کھلانا کہلاتا ہے، تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہی بن جاتی ہے۔ لہذا 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ غلہ وغیرہ گندم وغیرہ 2 کلو 50 گرام آٹا بعین ہی دے دیں، یا اس کے جتنا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ہے وہ 1 روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یا تیسری صورت پھر یہی بنتی ہے کہ انسان کسی کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کھانا کھلانے میں کسی سامنے والے کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے گھر پہ بلایا کسی فقیر غریب کو اور اس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ یہ تمہارا ہو گیا، بلکہ کھلا لیا، اس کو شرعی لحاظ سے اباحت کہتے ہیں، کھانا مباح کر دینا، کھا لو آپ، انہوں نے کھا لیا تب بھی یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور وہ وصیت کر کے نہیں گئے تھے، ایسی صورت میں اب گھر والوں پر واجب تو نہیں ہے کہ تہائی مال سے ان کی وصیت پوری کریں، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے اور میدان محشر میں ان کی عزت کے لیے اور کامیابی کے لیے اپنے پاس سے فدیہ ادا کر دیں، تو یہ بہت اچھے احسان کی صورت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ہم نے پیچھے مرض بیان کیا تھا، عذر بیان کیا تھا، بڑھاپا۔ بڑھاپے سے مراد کیا ہے، اس کے مسائل، اور یہ چونکہ اس میں کئی مسائل تھے اس لیے میں نے اس کو علیحدہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اور اس کا بڑھاپا ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو شدید اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا اور اس شخص کے اب مزید ضعف سے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے بوڑھے کو شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، اور فانی مانے جو بالکل فنا کے قریب ہوتا ہے، تو شیخ فانی کہتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں۔ اب یاد رکھیں کہ پچھلے جتنے ہم نے عذر بیان کیے، جتنے معذورین بیان کیے، ان سب کے لیے لازم ہے کہ زندگی میں روزہ رکھیں گے، موقع نہ ملے تو پھر مرنے کے بعد وہ مطلب مرنے کے وقت وصیت کر جائیں گے اور فدیے سے ان کا کام ہو جائے گا۔ شیخ فانی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر یہ زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی صحت کی بالکل امید نہیں ہے، یہ لازم ہے، تو اب ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہی روزوں کے تمام فدیے وغیرہ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ ہاں، اب اس سے یہ دیکھیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک شیخ فانی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ گرمیوں میں روزے آئے، وہ روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کمزوری زیادہ ہے، لیکن اگر سردیوں میں روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ کہ وہ آرام سے روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہوگا کہ اب وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ سردیوں میں روزہ چھوڑ دے اور گرمیوں میں پورے 30 روزے رکھے، یا وہ مطلب قضا وغیرہ سردیوں میں ادا کر لے۔ تو یعنی اگر گرمیوں کا روزہ لمبا روزے ہوتے ہیں تو سردیوں میں وہ رکھے گا، کیونکہ اگر ہمت ہے تو پھر رکھنا ہی پڑے گا، پھر فدیہ کافی نہیں ہے، اور اگر رکھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، نہ آئندہ صحت کی امید ہے، تو پھر فدیہ کام کر جائے گا، زندگی میں یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر
شیخ فانی نے محسوس کیا کہ میں اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، مرض بڑھتا جا رہا ہے، مطلب بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے اور دیگر امراض بھی ساتھ میں ہیں، اور انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ لیکن ادائیگی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو صحت ملنا شروع ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ ایسی صورت میں جو انہوں نے پچھلی زندگی میں فدیہ ادا کیے تھے وہ فدیہ تمام کے تمام نفل بن جائیں گے، وہ روزوں کا کفارہ نہیں بنیں گے، لہذا اب انہیں پچھلے روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ جن کا فدیہ دے دیا وہ بھی قضا ادا کرنی ہوگی۔ فدیہ ان کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ وہ صدقہ ہو گیا، نفل بن گیا، لیکن ان کو اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی چاہے بوڑھا شخص ہو، شیخ فانی ہو یا دیگر معذورین ہو، اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دن کا فدیہ ادا کریں، پہلے ایک دن کر دیں، پھر دوسرے دن کا، تیسرے روزے کا، نہیں، بلکہ پورے رمضان کا اگر ایک ساتھ یا 10 12 20 روزوں کا ایک ساتھ وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 مسکینوں کو بٹھایا، انہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، یا 30 روزوں کے جو فدیہ بنتا ہے فی روزہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، جو تقریباً اس دور میں عموماً 25 سے 30 روپے بن جاتی ہے، تو مثال کے طور پر پورے 30 روزوں کے انہوں نے اماؤنٹ نکالا اور جتنا تھا ایک ساتھ کسی فقیر کو دے دیا تو پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ آخر میں یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر شوہر رمضان کے روزہ رکھنے سے منع کرے تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے کہ نہیں، اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت تو اسی صورت میں کی جائے گی جب اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان کے خلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فقیت ہوگی اور شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ لہذا فرض روزوں میں اگر شوہر حکم دے گا تو عورت بالکل اطاعت نہ کرے بلکہ وہ روزے رکھے گی۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نفل روزے میں اپنے شوہر کی اجازت لازم ہے، اور دوران روزہ بلکہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ روزہ توڑ دو تو ان پہ واجب ہے کہ روزہ توڑ دیں گی۔ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن آئندہ زندگی میں انہیں قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چند اعذار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑیں گے تو قضا کا طریقہ اور فدیہ کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے۔ ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، یا بہن یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرض میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باقی نفل کے اندر جو مسئلہ بھی بتایا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت ضروری ہے، ورنہ جوان بالغہ لڑکی ہے تو ماں باپ کی اجازت یا بہن کو بھائی کی اجازت نفل روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ رکھیں گے تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔